الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد۔ اللہ تعالی نے ہم سب پر جو احسانات فرمائے ہیں، کبھی ہم بالکل تنہائی میں الگ بیٹھ کے اسے شمار کریں کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور ہم شمار کریں کہ اللہ تعالی نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کم یا زیادہ، لیکن اللہ تعالی نے بہت سو سے اچھا دیا ہے، اور اس کھانے پینے سے جو فاضل اشیاء ہم ہضم نہیں کر سکتے اور وہ انسان کے جسم سے سہولت سے نکل جائیں، یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ بیوی اور شوہر یہ اللہ کے انعام ہیں، اولاد اللہ کے انعامات میں سے ہے، خود اپنے جسم میں سننا، بولنا، دیکھنا، چلنا پھرنا، اپنے کاموں کو خود انجام دے لینا، یا اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے بڑوں کی خدمت کر دینا، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں۔ پھر پہننے کو اور اللہ نے اپنی یاد کو قائم رکھنے کی جو توفیق دی ہے، یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے۔ نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، کسی غریب آدمی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کر لی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی توفیق نہ ہوتی تو تلاوت کرنا کیسے ممکن تھا، اس کا نام کیسے لیتے، اسے یاد کیسے کرتے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھ لی، خدا نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ اپنی بندگی کی توفیق بخشی۔ زمین پہ قائم رہنا، چلنا پھرنا، اور پھر اس سے جو اناج نکلتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور زمین میں دفن ہو جائیں اور اعزاء اقارب اللہ کے اچھے بندے ایمان کی گواہی کے ساتھ دفن کر دیں، یہ بھی اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ سو انسان سوچے کہ کیسے میرے گھر والے، میرے اعزاء اور اقارب اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر قبر میں لٹا آئے، اب یہ دعا مانگتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور قبر کا کوئی نشان ہے جہاں پر آ کر بیوہ رو دیتی ہے، بچوں کی تسلی ہو جاتی ہے، دوستوں کو ایک ٹھکانے کا معلوم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یہاں کس لیے اور کس چمکتے دمکتے موتی کو
سپرد خاک کر آئے، اور بہت سی چیزیں انسان جتنا غور کرے گا اتنا ہی اتنا سمجھتا جائے گا کہ یہ سب اللہ کے انعامات ہیں۔ پھر انسان سوچے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے اور کس چیز کے ذریعے خدا نے سب سے زیادہ مہربانی فرمائی، تو معلوم ہوگا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، اور اگر ایمان کی توفیق نہ ہوتی اور معاذ اللہ کفر پر موت آ جاتی تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ خود اللہ کے تمام انعامات مل کر بھی اس خسارے کو پورا نہیں کر سکتے۔ کافر کو بھی یہ سب اشیاء حاصل ہیں، لیکن کافر کو ایمان نصیب نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے ایمان جو مومن کو عنایت فرمایا ہے خالص اللہ کا احسان ہے، اور اگر انسان خدا کے انعامات کو شمار کرے تو ایک دن سمجھ میں آئے گا کہ اس انعام جیسا کوئی انعام نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے بندے ہمیشہ اس بات کی دعا مانگتے رہے کہ الہی خاتمہ بالخیر ہو، اور الہی آخری لمحہ اچھا ہو، کہ وہ لمحہ ہے جو ساری زندگی کا نچوڑ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان ساتھ نہ گیا تو پھر قبر ہے، اس کے اندھیرے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی مار ہے، خدا کی گرفت ہے، قیامت ہے، حساب ہے، الغرض تمام مراحل ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشواری ہے، اور اس اگلے جہان کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا کیا پوچھنا، جس کی تکلیفوں میں سب سے کم تکلیف موت ہے۔ موت تو سب سے کم تکلیف ہے، اس کے بعد تو تکالیف بڑھتی ہی جائیں گی۔ تو جن تکالیف، پریشانیوں اور مصائب کا آغاز موت سے ہوتا ہو، اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا۔ اگلے جتنے مراحل ہیں وہ اس موت کے مرحلے سے کئی گنا زیادہ سخت ہیں۔ اسی لیے بزرگ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ موت میں برکت عنایت فرما۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں، اور اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اور اے اللہ مرنے کے بعد بھی برکتوں سے نوازتا رہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اے رب وہ نیکیاں جو تیری توفیق سے ہو گئی تھیں ان کا اجر باقی رہے، اور اے رب وہ برکتیں جو تیرے ہاں ہیں وہ نصیب ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے اچھے بندے ہمیشہ ان برکات کو اور ان چیزوں کو ترجیح دیتے رہے، سوچتے رہے، اور اس فکر اور خیال میں کہ ایمان پہ موت آ جائے۔ اس ایمان کے بعد آپ سوچئے کہ سب سے بڑا خدا کا احسان کیا ہے۔ ماں باپ ایسے نہیں ہے، انہوں نے بھی ایک دن چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ اولاد ایسے نہیں ہے، ہزاروں اور لاکھوں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ہو گئی تو اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی تو ایسی نالائق اور بدبخت کہ ماں باپ تمنا کرتے رہے کہ کاش بے اولادے ہوتے،
مر گئی ہوتی یہ اولاد، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، تو اللہ کا سب سے بڑا انعام انسان پر ایمان کے بعد کیا ہے؟ آپ اس پر غور کیجیے، اور غالباً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ وقت ہے، ٹائم۔ یہ ٹائم اور وقت اللہ کا اس قدر بڑا انعام ہے کہ جتنا ہو سو تھوڑا ہے اور جتنا دے سو کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالی جتنی بھی مہلت دے دے، جتنا بھی لمبا وقت دے دے، جتنی لمبی عمر کر دے، اور اللہ اس میں اطاعت اور نیکی کی توفیق دیتا رہے، یہ خدا کا سب سے بڑا انعام ایمان کے بعد۔ اس لیے قرآن بار بار لوگوں کی توجہ دلاتا ہے کہ اس وقت کو دیکھو، یہ کیا ہے، اس کی قدر کرو، یہ ہمارا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم نے زندگی دے دی۔ اس لیے قرآن کئی جگہ پر وقت کا ذکر کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اوپر سے بہت زیادہ پانی، بہت سا پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس پانی سے سو اللہ نے پیدا فرمایا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے کچھ چیزیں، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے کھانے کی ہیں، اور یہ رزق کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ نے سمندر میں جہازوں اور کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا، وہ چلتی ہیں سمندروں میں اور وہ چلتے ہیں بحری جہاز اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے یہ انہار جو ہیں، یہ دریا اور سمندر تمہارے تابع کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور پھر اللہ نے اس رزق کے بعد اور یہ جو بحری جہاز ہیں ان کے اور سمندروں کی تسخیر کے بعد جو ذکر کیا وہ سورج اور چاند کا، کہ اللہ نے کہا یہ بھی تمہارے واسطے بنائے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، اللہ نے تمہیں ان میں بند کیا اور انہیں تمہارے تابع کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی جس کی تم نے تمنا کی، کبھی اس زندگی میں، کبھی اس کا ثواب آخرت کی زندگی میں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ تعالی کی ایک نعمت پر بھی غور کرو، اسے گنو، لا تحصوها، تو تم خدا کی ایک نعمت کو بھی پورا نہیں گن سکتے۔ ان الانسان، اور بلا شک و شبہ انسان، لظلوم، وہ تو بہت ہی حق کو مارنے والا ہے، کفار، بہت ہی انکار کرنے والا۔ تو احسان گنوائے، نعمتیں گنوائیں، یہ کہا کہ زمین و آسمان میرا انعام، آسمان سے پانی اتارنا یہ دوسرا انعام، پھلوں کو پیدا کرنا تیسرا انعام، سمندر میں جہاز چلیں تمہارے واسطے چوتھا انعام، اور یہ سمندروں سے جو نفع اٹھاتے ہو اور اس سے موتی، جواہر، ہیرے، مونگے، کیا کیا چیزیں، مچھلی، گوشت نکالتے ہو، اور پھر چھٹا انعام یہ سورج اور چاند اپنے اپنے دائروں میں چلتے ہیں، اور ساتواں انعام کہ دن اور رات اللہ نے تمہارے لیے کر دی،
مسخر کر دیے. دن بھر سوتا رہے, دن تنگ نہیں کرتا, رات بھر کھاتا رہے, رات کچھ نہیں کہتی, دن بھر کام کرتا رہے, دن کچھ نہیں کہتا, رات بھر سوتا رہے, رات کچھ نہیں کہتی. اللہ نے کہا اس دن اور رات کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے, تو یہ ہے وہ زمانہ. وقت جو ہے سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کے ساتھ ہمارے یہاں ہے, رات اور دن ہیں. اللہ نے بتایا تو یہ خدا کا انعام ہے وقت جو اللہ نے تمہیں دیا. پھر دوسری آیت میں ایک اور جگہ ارشاد فرما دیا سورہ النحل میں, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور دن اور رات اللہ نے تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج اور چاند کو بھی, وَالنُّجُومَ, اور اللہ نے ستاروں کو بھی تمہارے کام پہ لگا دیا ہے. مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ تمہارے تابع. ان فی ذالک الآیات, یہ جو دن اور رات ہے نا, سورج اور چاند اور ستارے جو چمکتے ہیں, سمندروں میں راہ دکھاتے ہیں, صبح اور شام کے اوقات پتہ چلتے ہیں, نماز کے اوقات پتہ چلتے ہیں, سورج کو ڈوبنا ہوتا ہے, پھر طلوع ہونا ہوتا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا بہت بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. تو آدمی عقل سے سوچے کہ ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام کی زندگی ہے, یہ وقت ہے. اسی جگہ ارشاد فرمایا, اور اس شہنشاہ کا تو ایک بار بھی کہہ دینا کافی تھا. حق تعالی شانہ بس ایک بار فرما دیا تو کافی نہیں, اب تو کم ہو گئے. مگر پچھلے زمانے میں جو شرفا کے گھرانے تھے وہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز تھی. ماں ہی ہوا کرتی تھی, گرل فرینڈ نہیں ہوتی تھی, اور باپ ہی ہوا کرتا تھا, باپ اور بیٹے میں فرینڈ شپ نہیں ہوا کرتی تھی. تو ماں نے ایک بار کہہ دیا بچوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا, باپ نے ایک بات سمجھا دی اولاد کے لیے کافی ہو جاتا تھا. کسی بڑے نے کسی کام کو کہہ دیا یا کچھ منع کر دیا, بس یہ کافی ہو جاتا تھا. تو وہ چھوٹے اور بڑے کی یہ جو تمیز تھی یہ کافی تھی. تو آدمی جب اس شرافت کے ماحول میں پلتا بڑھتا ہے تو وہ ایک بار کہہ دینے کو بھی کافی سمجھتا ہے. بار بار کہنے سے بچوں کی غیرت بھی جاتی رہتی ہے اور اپنی بات کا وزن بھی مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو تعالی شانہ جو کائنات میں جس نے بنائی اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اس کا ایک بار بھی کہہ دینا کافی تھا کہ یہ زمانہ اور تمہاری زندگی میرا بہت بڑا انعام ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے, تیسری مرتبہ قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ, اور یہ رات اور دن جو ہیں ہم نے ان دونوں کو اپنی نشانیاں بنایا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ, اور رات جو ہمارے ہونے کی ایک دلیل اور نشانی ہے اسے ہم مٹا دیتے ہیں, اور دن کی نشانی, دن کا سائن, دن کیسے پتا چلتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے دن کے ہونے کی, سورج کا چڑھ جانا. اللہ نے فرمایا اور پھر اسے ہم روشن کر دیتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. دن میں آدمی کام کرتا ہے,
کماتا ہے، دفتر جاتا ہے، بازار تجارت کے لیے جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، علم میں مصروف رہتا ہے، یہ سب اللہ کے فضل کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سب اس لیے ہیں انعامات تاکہ تم میرا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ یہ دن رات سے تمہیں سنوں کی پہچان معلوم کہ آج کون سا سن ہے۔ یہ سال 1432 ہجری ہے، یہ سال 2011 ہے، یہ سال اس میں کس بچے کی کتنی عمر ہو گئی، کسی کی انتقال کو کتنے برس بیت گئے۔ عدد السنین، اللہ نے فرمایا سالوں کا حساب، سالوں کی گنتی، والحساب، اور دنوں اور مہینوں کی گنتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے تم پر انعام کیا ہے۔ انسان روز گنتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، پھر پتہ چلتا ہے اچھا فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے، اور پھر گنتا ہے فلاں کو فلاں کام کرنا ہے، اچھا اتنے مہینے ہو گئے فلاں سے ملاقات نہیں ہوئی، اچھا اگلے ہفتے فلاں کے پاس چلیں گے، آئندہ جمعہ وہاں پڑھیں گے۔ تو یہ دنوں کا گننا، یہ تاریخوں کا گننا، یہ سب کا سب حساب ہی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ اس کے انعامات ہیں، تو اس لیے انسان اپنی زندگی کی قدر کرے اور کسی کی نہیں، تو اپنی ہی زندگی کو بچا لے اور اپنے وقت کو اللہ کا انعام سمجھے کہ سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ یہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، یہ زندگی ہی نہ رہی تو پھر کیا ہے، پھر اور لوگ ہیں، پھر اوروں کی دعاؤں کے صدقے ہیں، پھر جو نیکی کے کام دنیا میں کر گیا ہے، پھر ان کاموں کے لیے آدمی کو کچھ ادھر سے ملتا رہے تو ملتا رہے، ورنہ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کون شخص ہے جسے اپنے دادا کی قبر کا پتہ ہو، بہت تیر مار لیا تو پردادا کی قبر پتہ ہوگی، بس اس سے بات تو کچھ پتہ نہیں ہے کون کہاں دفن اور کس نے پوچھنا ہے۔ ایک صدی نہیں گزرتی اور لوگ قبروں کو بھول جاتے ہیں، اور کس کا خاندان ہے جو یاد رکھے کہ پردادے کی قبر کہاں اور بڑے دادا ابا کہاں دفن ہے؟ بس سب کچھ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ دن اور رات، یہ اس لیے تم حساب کرتے ہو سالوں کا، دنوں کا، ہفتوں کا، یہ سب اللہ کا انعام۔ پھر ایک جگہ چوتھی مرتبہ پھر گن دیا اور فرمایا من آیاتہ اللیل والنہار، اور لوگوں سورہ فصلت میں ہے، فرمایا یہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، غور کرو اس پہ، خدا نے کتنا احسان کیا، اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی۔ یہ دن اور رات جو چڑھتے اور ڈوبتے ہیں، خدا کی عبادت اس کا وقت ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب وہ ڈوبتا ہے، جب وہ ڈھلتا ہے، تو صبح شام انتظار کرنے والے ان دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں کہ اس موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اس موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اس موقع پہ قرآن کی یہ سورت پڑھنی ہے، یہ آیات تلاوت کرنی ہے، یہ سب کچھ ایسا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دن اور رات، سورج اور چاند، یہ سب اس کی نشانیوں میں سے۔ پانچویں جگہ فرما دیا کہ تم لوگ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرو، کیونکہ زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، ان دونوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وقت سے باہر ہو، زمانے سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جگہ سے باہر ہو۔ کل کائنات یا تو وہ وقت کے اندر ہے اور یا وہ جگہ کے اندر ہے۔ وقت کے اندر ہر چیز وقت کے اندر ہے، کوئی 1 کروڑ سال پرانی ہے تو بھی وقت کے اندر ہی ہے نا۔ قیامت اگر 1000 سال بعد بھی آئے گی تو 1000 سال بھی تو وقت ہی ہے نا۔ اور جگہ، یہ کل زمین ایک جگہ ہے،
دیگر سیارے ستارے سب جگہیں، یہ عرش اور زمین اور آسمان اور اللہ کی کرسی یہ سب جگہیں ہی تو ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں۔ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ تمام چیزیں جو رات کو آرام کرتی ہیں، سکون میں آ جاتی ہیں، کروڑوں اور اربوں چرند اور پرند رات کو اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان رات کو سو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، جنہیں رات کو سکون ملتا ہے نیند سے، ہمارے ہی ہیں۔ فَالنَّهَارِ، اور جو دن میں پھیل جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ سب بھی ہمارے ہیں۔ دن اور رات سے کوئی چیز باہر تو نہیں نکلے گی، یہ دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے، یہ 5 آیات تو ایسے ہی آپ کے سمع مبارک کے لیے عرض کر دیں، وگرنہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں وقت اس کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو، سوچو اور سمجھو، یہ دن اور رات یہ تمہاری زندگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور جو کچھ سمجھنا ہے اس میں سمجھو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے اتنی طویل عمر نہیں دی تھی کہ جس نے سمجھنا تھا وہ وہی سمجھ کے آیا ہوتا، وہی پہ غور کیا ہوتا کہ ہم ہیں۔ انسان غور کرے اور سوچے کہ میں تو کچھ نہیں تھا اور مر جاؤں گا تو پھر کچھ نہیں ہوں گا، تو میں نہ اپنی مرضی، ارادے اور اختیار سے آیا ہوں۔ حیات اور زندگی کی ابتدا میرے قبضے میں نہیں تھی، اور نہ ہی اپنے اختیار اور ارادے سے مر جاؤں گا۔ زندگی میرے قبضے میں اس طرح بھی نہیں ہے۔ تو جب آنا اور دنیا سے جانا دونوں میرے اختیار اور خوشی یا غم کے تحت نہیں ہیں، تو یقیناً باہر کوئی ہستی ہے جو اس آنے جانے کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو آدمی سوچے تو عقل اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وہ دلیل ہے جو ماتریدی فقہا رحمہم اللہ کی ہے، کہ وہ ماتریدی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کی معرفت کے لیے فقط اسے جاننے کے لیے نبوت کی بھی ضرورت نہیں، صرف آدمی کی عقل ہی کافی ہے۔ ہاں، تفصیلی معرفت کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، تو وہ اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اس کی تعلیمات نہیں پہنچی تو وہاں پر بسنے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اشعری حضرات تو کہتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، لیکن ماتریدی کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ کچھ نہ کچھ پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ کو جاننا کہ اس کائنات کو کوئی مالک ہے، بس اتنی بات، اس کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تنہا عقل بھی کافی۔ ماتریدی فقہا رحمہم اللہ کی اس بات کو علم کلام میں تفصیل سے ذکر کیا گیا اور بحث کی گئی، اور غالباً یہ ایک ہی مسئلہ ایسا ہے جہاں ماتریدی فقہا رحمہم اللہ سے ہٹ کے اشعری مسلک کے مطابق حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے علم کلام میں فتویٰ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے علم کلام کے اعتبار سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی، انہوں نے خواب میں آپ کو دیکھا
تو آپ نے فرمایا کہ تم اس زمانے میں علم کلام کے امام ہو. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خواب کو اپنے مکتوبات میں ذکر بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں سے کہیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جو سوچ سمجھ کے آنا تھا وہی سوچے سمجھے ہوتے. یہ دلیل ہے ماتریدی فقہا رحمہ اللہ. اور پھر خدا نے کہا ہم نے تو یہ بھی احسان کیا کہ وجاءکم النذیر، ہم نے تو پیغمبر بھی بھیج دیے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اس جہنم کے مزے چکھو، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو یہ جو فرمایا ہے کہ عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو کس لیے دی تھی؟ اس لیے کہ تم مجھے یاد کرو، اس لیے کہ تم مجھے سمجھو. اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے لوگوں میں سے تھے. وہ کہتے تھے کہ یاد رکھو لوگوں، لمبی عمر یہ تمہارے خلاف ایک دلیل بن سکتی ہے. طویل عمر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت اور دلیل بن سکتی ہے. اور پھر کہتے تھے فنعوذ باللہ ان نعیر بطول العمر، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ عمر ہماری لمبی ہو جائے اور اے پروردگار ہم دھوکے میں رہیں. طویل عمر کیسے آدمی کے خلاف دلیل بن سکتی ہے؟ عمر 70 سال ہو گئی، 80 برس ہو گئی، ابھی بھی نمازیں قضا باقی ہیں. عمر 70 سال ہو گئی، ابھی حج نہیں کیا، کر سکتا تھا، فرض باقی ہے. عمر 70 سال ہو گئی اور ابھی تک وصیت نہیں لکھی. جائیداد، تقسیم، جھگڑے، کیا چیز چھوڑ کے جا رہا ہے؟ وصیت لکھ دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وصیت کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں شہید کا ثواب دیں گے. یہ سب چیزیں بھی باقی ہیں اور یہ شخص بالکل فکری نہیں. تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یاد رکھو لمبی عمر یہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف دلیل بن سکتی ہے. اللہ پوچھے اور کہے کہ کتنی زندگی چاہیے تھی میرے احکامات کی اتباع کے لیے، اور کتنی زندگی چاہیے تھی مجھے بھولنے کے لیے اور عیاشیوں کے لیے. 70 سال زندگی دے دی، 80 برس زندگی دے دی، 60 سال دے دی، اور اس کے باوجود تم نے میری نافرمانی سے توبہ نہیں کی. تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کی پناہ ہے اس بات سے کہ اے رب عمر لمبی ہو جائے اور ہم پھر بھی تجھے بھولے رہیں. تو قیامت میں اللہ کافروں کو یہی فرمائیں گے کہ ہم نے اتنی لمبی عمر دی تھی، جس نے سمجھنا تھا وہی سمجھ کے آیا ہوتا. کمرہ امتحان میں امتحان کے دن کہتا ہے کہ اب پڑھوں، تو استاد کہتا ہے وہ جو پورا سال گزارا ہے وہ کدھر؟ وہ پڑھنے کا وقت تھا، اب امتحان کا وقت. جو شخص امتحان کے دن تیاری کرنے کے لیے بیٹھے اور جو شخص بیج اور فصل لگانے کے دن کاٹنا چاہتا ہو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں. بیجنے کے دن بیجا نہیں اور کاٹنے کے دن اب خالی ہاتھ کیوں ہوتا ہے، اور پڑھنے کے دنوں میں پڑھا نہیں اور اب نمبر کم آنے پہ کیوں روتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح قیامت میں جو پریشانی ہوگی، جو تکلیف ہوگی اور جو روئے گا خون کے آنسو، تو وہاں سے یہی کہا جائے گا کہ فِلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا،
لوٹ جاؤ اب دنیا کی زندگی میں، جو عمر ہم نے دی تھی وہ وقت تم نے ضائع کر دیا نا، جس نے نور کو پیدا کرنا تھا وہیں پیدا کر کے آیا ہوتا، فلتمسوا نورا، جاؤ وہاں دنیا کی زندگی میں نور کو تلاش کرو۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذر اللہ عز وجل، بس اللہ تعالی کے ہاں عذر کے لیے یہ کافی ہے کسی شخص کے لیے کہ اخر عمرہ، اللہ تعالی نے اسے عمر زیادہ دے دی، حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ 60 سال کی زندگی دے دی۔ تو کسی آدمی کی زندگی 60 برس ہو جائے، نصف صدی سے بھی زیادہ، اتنی لمبی عمر پالی تو بس حجت پوری ہو گئی۔ 60 سال میں بھی نہیں سمجھا، اب کب سمجھے گا؟ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمرہ اللہ تعالی 60 سنۃ، جس شخص کو اللہ تعالی 60 سال کی عمر دے دے، فقد آغر الیہ فی العمر، تو اس کا جو عذر ہے نا، آدمی کی معذرت، وہ اب قابل قبول نہیں رہی، اب اس کا عذر ختم ہو گیا۔ 60 سال سے پہلے ہی مر جاتا تو چلو پھر بھی کوئی عذر ہوتا کہ اللہ عمر ایسی تھی، بس اس عمر میں جذبات ایسے تھے، اب 60 سال کا بڈھا ہو گیا، اب بھی کہتا ہے کہ خدا کی نافرمانی، کیا خدا کو جواب دینا؟ اس لیے اللہ بار بار ہم لوگوں کی توجہ دلاتا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی عمر کی قدر کرو۔ کبھی رات کی قسم خدا کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم، کبھی فجر کی، کبھی صبح کی، کبھی صبح چڑھ جانے کی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم ہے ہمیں جب وہ چھا جائے، اندھیرا پڑ جائے، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اللہ نے کہا کہ صبح کی قسم، صبح ہوتی ہے، روز ہوتی ہے، انسان کبھی سوچتا ہے کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہوں، یہ صبح شام کیسے میرے گزر رہے ہیں، اور اللہ کو جا کر کیا جواب دینا۔ اسی لیے اللہ نے کہا علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو لے کر میرے پاس آیا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، سو قسم کھاتا ہوں میں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو ستارے، سیدھے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دب جاتے ہیں۔ 7 ستارے آسمان میں چال چلتے ہیں، سورج اور چاند کے علاوہ پرانے علم نجوم میں زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، ان 5 کی چال اس تھب سے ہے، اس طرح سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلیں، یہ تو سیدھی راہ ہے، اور کبھی یہ چٹک کر پھر الٹے پلٹتے ہیں، اور کبھی سورج کے پاس آ کر غائب رہتے ہیں، کئی دن گزر جاتے۔ واللیل اذا عسعس، اللہ نے فرمایا اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ شروع ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب دم بھرے۔ تنفس کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا تنفس، جب دم بھرے، کیا کہنے ان کے ترجمے کے، یعنی صبح جب سانس لیتی ہے، فجر دم، بالکل پہلی کرن، صبح صادق، یہ وقت ہی تو ہے جس کی خدا بار بار قسم کھا رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اور اللہ نے پھر شفق کی قسم کھائی۔ شفق آپ نے دیکھی ہے روزانہ رات کو، رات نہیں شام کو کیا ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ سرخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی۔ اللہ نے بتایا
کہ یہ سب چیزیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں روز تم دیکھتے ہو، اس کے باوجود تم لوگ کچھ عقل نہیں کرتے. یہ رات اور دن جو تمہاری زندگی ہے اسے کہاں ضائع کر رہے ہو؟ تو خدا وقت کا احساس دلاتا ہے کہ اپنی عمر کو قدر کرو. اس لیے فضول گپیں، خام خواہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کوئی کام نہیں. بیٹھ کے فضول باتیں ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں پہنچ کے بڑی مہنگی پڑے گی. تب اللہ کے ہاں پہنچ کے اس دن اور رات کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ وہ جو دن اور رات دیے تھے وہ کہاں گئے. اسی لیے کہتا ہے فلا اقسم بالشفق، قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی. جب سورج ڈوبتا ہے تو سرخی شفق آسمان سرخ ہو جاتا ہے. فلا اقسم بالشفق، شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں. واللیل، اور رات کی قسم ہے مجھے. وما وسق، اور جو کچھ رات میں سمٹتا ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب پورا بھرے. 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، اذا اتسق، جب پورا بھرے. درجہ بدرجہ زندگی ایسے ہی ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں، یہ ہر شام ہماری زندگی کو کم کرتی ہے، ہر صبح ہماری زندگی کو کم کرتی ہے. تیزی سے صبح شام چل رہے ہیں حتیٰ کہ وہ آخری لمحہ جس کے بعد آنکھیں بند ہو جائیں گی، آخری لمحہ جب حسرت سے اپنی اولاد کو دیکھ کے چپ ہو جائے گا، آخری لمحہ جب شاید خیال میں آئے کہ کاش نماز اور پڑھ لیتا، آخری لمحہ جب یہ خیال آئے گا کہ ہو حکومت چھٹ رہی ہے، آخری لمحہ جب سوچے گا کہ پیسے زیادہ ہو جاتے، آخری لمحہ جب سوچے گا کہ اب تو بس نہیں چلتا، کیا کروں، 10 منٹ اور مل جائیں. اللہ نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں شام کی، ایسے ہی زندگی کی بھی شام ہو جائے گی. بالعصر، زمانے کی قسم، ٹائم کی. اللہ بار بار اس زندگی کو کہتا ہے اور انسان نے قسم کھائی ہے کہ ہم نہیں سمجھے. والضحى واللیل اذا سجى، اللہ نے کہا اور قسم ہے دن چڑھے وقت کی. جب دن چڑھتا ہے 10-11 بجتے ہیں، سردی اور گرمی میں کاروبار شروع ہوتا ہے، کام کاج شروع ہوتے ہیں، تو یہ دن چڑھے ہی کی باتیں ہیں نا. انسان اسی وقت کام کرتا ہے، ملنے جلنے جاتا ہے، تجارت کرتا ہے. تو ضحیٰ اللہ نے کہا دھوپ کے چڑھتے وقت کی قسم. واللیل اذا سجى، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، رات آ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ عروج دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب آدمی میں عروج نہیں رہتا. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. اس لیے رات جب چھا جائے اس کی قسم، دن آ جائے اس کی قسم. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں بڑی اچھی بات لکھی. اور راضی ڈھارس بندھاتے ہیں اور راضی ہمت بندھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان اگر 1000 سال بھی فی ما لا یعنی، تم نے لا یعنی کاموں میں بسر کیے، فضول ضائع کر دی 1000 سال کی عمر، اور تم توبہ کر لو اور زندگی کا آخری لمحہ آج اگر آ رہا ہے تو کوئی نیکی کر لو، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کسی شخص کی عمر زیادہ کر دے اور خدا اسے انابت کی توفیق دے. انابت کا مطلب اپنی طرف رجوع، اللہ کی طرف بات بات میں رجوع کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں
اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ منیب تھے، بات بات پہ خدا کی طرف رجوع کرتے تھے، ہر بات میں اللہ کو ساتھ رکھتے تھے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر 1000 سال خدا عمر دے اور تم نے فضول کاموں میں گزار لی اور آخری لمحہ اللہ توفیق دے اور توبہ کر لو، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور پھر کہتے ہیں سب سے زیادہ شرف اور عزت کی چیز تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی لمحہ وہی ہوگا جس لمحے تم نے توبہ کر لی۔ اسی لیے اللہ قسم کھاتا ہے زمانے کی، اور زمانہ ایسی چیز ہے جو اپنے شرف کے اعتبار سے سب سے زیادہ قسم کھائے جانے کے قابل ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی بہت بڑی خدا کی خاص نعمت ہے جو اس نے دی ہے، اور بلا شبہ جو آدمی اس زندگی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اس جیسا خسارے میں جانے والا کوئی نہیں۔ یہ ساری بات امام راضی رحمت اللہ علیہ سورہ والعصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس طرف توجہ دلاتے ہوئے 2 باتوں کا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور ہر جگہ یہ حدیث مل جائے گی۔ ارشاد فرمایا خدا کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق ان 2 نعمتوں کے بارے میں بہت تھوکے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ دھوکہ کیسے؟ دھوکہ ایسے ہے کہ آدمی کوئی چیز جب خریدنے جاتا ہے تو وہ آدمی دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ چیز 100 روپے کی، تو آدمی کچھ سوچ سمجھ کے 100 روپے خرچ کرے گا نا۔ اگر وہ قیمت زیادہ دے دے اور چیز جو خریدے وہ کم درجے کی ہو تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ کیوں بچوں کو نہیں بھیجتے خریداری کے لیے؟ کہتے ہیں بیٹے میں خود چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز 10 روپے کی بچہ 100 روپے میں خرید کے لے آتا ہے، تو جو اس نے قیمت ادا کی بچے نے وہ بہت زیادہ ادا کر دی۔ سیب لینے گیا 1 عدد اور 500 میں خرید لایا۔ گھر والے بھاگتے دوڑتے گلیاں پھرتے کہ ارے وہ جو تمہارے ساتھ دھوکہ کر گیا وہ دھوکے باز کہاں گیا، وہ تو یہ چل وہ چل، یہ جا وہ جا۔ تو اس نے قیمت بہت وصول کر لی اور چیز تھوڑی دی، اور یہ بے وقوف تھا، قیمت اتنی زیادہ دے آیا اور حاصل کیا 500 روپے میں 1 سیب۔ بس یہی آدمی کا حال ہے کہ وقت جیسی قیمتی چیز دے دی اور کیا ہوا، 2 گھنٹے فلم دیکھ لی۔ ارے 2 گھنٹے اس کے عوض میں فلم کا دیکھ لینا، یہ 2 گھنٹے بہت بڑی چیز تھی کہ کسی مرنے والے سے پوچھو اور ان قبروں والوں سے پوچھو، اگر میں زبان ملے تو چھاتی کوٹیں اپنی اور چیخیں اور چلائیں اور پاؤں پڑ جائیں ان زندوں کے اور کہیں کہ اس سب کا واسطہ جس نے پیدا کیا ہے مت ضائع کرو اپنی عمر کو، ہم سے پوچھو کہ ہم کیسے یہاں آ گئے ہیں اور کیسی حسرت ہوتی ہے دیکھ کے تم ان 2 گھنٹوں میں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو تو اب ہماری جتنی بھی قیامت تک مدت گزرنی ہے تمہارا پڑھنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ ہم صفر ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور تم کس طرح اپنی زندگی کو ضائع کرتے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے بحث کرتے رہے، اور اس بحثنے کے بعد اٹھ کے آدمی سوچے کہ 1 گھنٹے میں کیا کیا سوائے بک بک کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انسان فرصت کے بارے میں بہت ہی ناقدرہ واقع ہوئے، اور صحت کے بارے میں بھی یہی فرمایا، صحت اللہ نے دی ہے تو 4 نفل پڑھ لیتا، ایک تلاوت کر لیتا پارے کی، چند مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دیتا، تسبیح پڑھ لیتا، یہ سب کچھ کرنے کی بجائے اس صحت کے بل بوتے پہ دندناتا پھرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، کیا کیا گناہ کے کام کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے،
حرام کا مال کھاتا ہے، اس نے اپنی صحت سے فائدہ اٹھایا نا، لگ جائے گا پتہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء بخارا نے لکھا ہے کہ جو آدمی رشوت لیتا ہے اس دنیا میں اس لیے اس کی شکل مسخ نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب اس امت میں مسخ نہ ہو، لوگوں کے چہرے تبدیل نہ ہو جائیں تیرے عذاب کی وجہ سے۔ پچھلی امتوں پہ عذاب آیا تو اللہ نے ان کے چہرے تبدیل کر دیے، بندر ہو گئے اور سور ہو گئے۔ یہ حضرات تحریر فرماتے ہیں کہ یہ مسخ اس رشوت لینے والے کے ساتھ ہوگا، جب مرے گا تو اس کی روح مسخ ہو جائے گی، اور روح جو ہے وہ بندر اور سور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، وہ بدروح بن جائے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں عمر کو ضائع کرنے والی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ترمذی میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاؤں قیامت میں اپنی جگہ سے ہل سکیں، یہاں تک کہ اس سے پہلا سوال یہ ہوگا ان عمر ہی، اس کی عمر کے بارے میں کہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری، ایک وعن علمی فیما فعلا، علم کے بارے میں کہ ہم نے اتنا علم دے دیا تھا کیا کیا، وعن مالہ، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہاں سے کمایا تھا اور کس چیز میں خرچ کیا تھا، چوتھا سوال یہ بھی، اور اپنے جسم کے بارے میں کہ جسم سے کیا کام دیا، 5 سوال ہوں گے، اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ اور اس کے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہاں تو 4 کا ذکر آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کے بارے میں، یہ 4 کہیں یا 5 کہہ لیں کہ عمر کہاں گزاری، ایک جوانی کہاں گزاری، خاص طور سے جوانی کے بارے میں، 2 مال کہاں سے کمایا، 3 اور کہاں خرچ کیا، 4 اور جو علم دیا تھا خدا نے ماذا عمل بہ، اس کے عمل کتنا ہوا۔ آدمی سوچ لے کہ کیا قیامت میں 5 چیزوں کا جواب دے سکے گا، گن دیجیے اسے کہ عمر کہاں گزاری۔ اللہ کی اطاعت میں آپ کسی 70 سال کے آدمی سے پوچھئے، 90 سال کے آدمی سے پوچھئے کہ عمر کیسے گزر گئی، وہ کہتا ہے پتہ نہیں، بس ابھی آئے اور بھی چل پڑے، کچھ یاد نہیں۔ کسی 50 سال والے سے پوچھ لیجیے کہ کہاں گزاری، کچھ نہیں جانتا۔ اور اللہ ایک دن تو بڑی چیز ہے، ایک لمحے کا حساب آدمی کے سامنے رکھ دے گا۔ اور علم دیا تھا، علم کے بارے میں کیا کیا، دوسری بات، علم اللہ نے دیا ایمان کا، فرائض کا، نماز کا، اللہ نے علم دیا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے، ایسا علم جو انسان خود ہی حاصل کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ حرام چیز ہے نہیں کھانے پینے کی، یہ حلال ہے کھانا پینا، چیز حلال ہے لیکن ذریعہ جائز نہیں ہے۔ اب کسی کے گھر سالن پکا، چوری کر کے اس کے گھر سے سالن لے آئے تو ظاہر ہے چیز حلال ہے لیکن ذریعہ جائز نہیں ہے، چوری۔ تو جو علم اللہ نے دیا ہے جس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، خود سے ہی اسے معلوم ہے عمل کتنا کیا۔ اور چوتھے مال کہاں سے کمایا، یہ ہے وہ بات جس پہ آ کے بڑے بڑے پھنس جائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا، پیسہ پیسہ پیسہ، کب تک اس کی دوڑ اور کب تک اس کی لالچ اور کب تک اس کی حویث اور کب تک اس کی ہرس، ایک دن پکڑا جائے گا۔ اس لیے سنبھلے اور دوسروں کی اپنی اولاد کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت برباد نہ کرے۔ کہاں سے پیسہ کمایا اور پھر یہ اسے خرچ کہاں پہ کیا، یہ بھی تو حساب دینا کہ خرچ کہاں پہ کیا۔
محض لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اللہ کی نافرمانی میں، اور ان کاموں میں جو کام سراسر خدا کے منع کردہ تھے، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، اس کے باوجود ان کاموں کو کر کے رہا۔ ایسا نہ ہوتا وہ گناہ بھی نہ ہوتے۔ اور دوسری روایت کہ جوانی کہاں لٹا دی، جوانی ساری گزر گئی موسیقی سنتے، اور جوانی ساری گزر گئی اللہ کی نافرمانی اور فلمیں اور وقت کا ضیاع اور دوست اور وہ کام جن سے خدا نے روکا تھا، منع کیا تھا، اپنے نفس کی ٹھیک اس طرح اطاعت کی جس طرح مومن آدمی اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی ایسے کی، اپنی خواہشات کی، جیسے کہ کوئی مومن آدمی اللہ کی پیروی کرے، جیسے کہ خدا کی پیروی مطلوب ہے، اس طرح وہ اپنے جی کی، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ جوانی پاگل پنا یہی تو ہے، خدا کی اطاعت نہیں کرنی بس، اور شیطان کی اطاعت، کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ سوچے۔ اور پانچویں چیز وہ یہ کہ جسم کہاں کھپایا، جسم کھپایا بڑھانے میں، ایکسرسائز کرنے میں بری نیت سے، واک کرنے میں بری نیت سے۔ صرف نیت ٹھیک ہو جاتی کہ اللہ صحت اس لیے چاہیے کہ کام کروں، اللہ صحت اس لیے چاہیے کہ کہیں محتاج نہ ہو جاؤں، غیرت کا وارہ نہ کرے کہ اے رب تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں پڑھنا اور تیرے فقر و فاقہ کے علاوہ کہیں نہیں جانا۔ وہ نیت ہوتی تو پھر کچھ ہوتا نا۔ نیت یہ ہے کہ جسم بنائے، تن سازی، سب کچھ کرے، اور اس میں جو اللہ کی نافرمانی ہے ہوتی رہے، کیا جواب دے گا؟ عمر کہاں گزاری، کام کیا کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ یہ 5-6 چیزیں ہیں۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب قبر میں لٹایا جائے گا تو فرشتے سوال پوچھیں گے نا، اور اس میں سے ایک سوال پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اس سوال کا جواب آتا ہو سچ تو آج ہی مر جائے۔ اگر اطمینان ہونا کہ پوچھ لیں فرشتے، کوئی حرج نہیں ہے، صاف بتا دوں گا زندگی ایسی اچھی گزاری ہے، آج ہی مر جائے، پتہ نہیں کل کیا ہو۔ لیکن اگر اس سوال کا کوئی جواب نہ ہو تو معافی مانگے اللہ سے، اور ایک گناہ پہ 1,00,000 بار معافی مانگے، فرشتوں کو کہہ سکے کہ ساری زندگی گناہ میں گزاری اور باقی جو وقت ملا اللہ سے معافی میں گزارا ہے، یہی کرتا رہا ہوں، خدا کی نافرمانی اور پھر معافی، پھر گناہ اور پھر توبہ، اس ادھیڑ دن میں گزر گئی، یہ زندگی گزاری۔ جواب کیا دینا ہے؟ آخرت پہ ایمان ہے، قبر کے عذاب پہ ایمان ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب پہ ایمان ہے، مر کے دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان ہے۔ اگر اب ان سب چیزوں پر ایمان ہے تو پھر اس زندگی کی قدر نہیں ہے؟ کیا جواب دینا ہے؟